محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 15واں باب، وہ ایک سجدہ جو قریش کی آنکھوں کے سامنے ان کے جھوٹے خداؤں کی تردید کر رہا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اس سارے عرصے میں جبکہ قریش مسلمانوں کو تنگ کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، کسی مسلمان کا کوچ و بازار سے گزر جانا دشوار ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ چاشت کی نماز حرم کعبہ میں کعبے کے زیر سایہ ادا کرتے تھے، اور یہ بات نہایت حیرت انگیز تھی کہ سارا شہر مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ اس بتکدے میں جو قریش نے حرم میں بنا رکھا تھا، ان کے بتوں سے رخ پھیر کر اس بے خوفی سے خدائے واحد کی پرستش کا مظاہرہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہمتی، عزیمت و استقلال کی روشن مثال ہے۔ اللہ کے حضور یہ سجدہ آسان اور سہل نہیں تھا، یہ ایک پر قطر سجدہ تھا جس میں سراسر اندیشہ ہی اندیشہ تھا کہ جو سر خدا کے حضور زمیں بوس ہے وہ صحیح سلامت اٹھ نہ سکے۔ یہ سجدہ اظہار ابدیت کی بے جان اور بے ضرر سی رسم نہیں، بلکہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے لیے ایک جیتا جاگتا چیلنج تھا۔ یہ سجدہ ان کے مشرکانہ عقائد پر ایک کھلی تنقید تھی۔ یہ سجدہ ان کے اوہام و خرافات پر ایک طنز تھا۔ یہ سجدہ صرف مظاہرہ الا اللہ نہیں بلکہ ایک رجز الا اللہ بھی تھا، جو قریش کی آنکھوں کے سامنے ان کے جھوٹے خداؤں کی تردید کر رہا تھا۔ یہ سجدہ اعلان کر رہا تھا کہ ساری کائنات میں رحمان کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سجدہ رسول وحدت الہ کے پیغام کا مجسم اعلان تھا۔ اس سجدے میں اسلام کی پوری تحریک سمٹی ہوئی تھی، جس کے بڑھتے ہوئے اثرات سے سرداران قریش پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ یہ سجدہ دین حق کی ایک خاموش مگر محسوس و متاثر کن تبلیغ تھا۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں خیر کی طلب چھپی ہوئی تھی، جب رسول اللہ کو دشمنوں کے ہجوم میں اس بے خوفی کے ساتھ رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ یہ جذب و انہماک، یہ اطمینان و یکسوئی، یہ کیف و سرور، یہ والہانہ شیفتگی، پورے ماحول سے یہ بے نیازی، کس کے بھروسے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خدا کی عبادت میں ایسے اطمینان کے ساتھ منہمک ہیں جیسے شمشیر زن محافظوں کا دستہ ان کی حفاظت کے لیے حلقہ بنائے مستعد کھڑا ہو۔ ان کو اپنے اللہ پر کتنا زبردست یقین اور اعتماد ہے، تو کیا واقعی اللہ نے انہیں اپنی حفاظت و حمایت کا یقین دلایا ہے؟ کیا وہ اللہ کے فرشتوں کو اپنے اطراف چوکسی کرتے ہوئے پاتے ہیں؟
वो सचमुच अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो अपनी नमाज में पढ़ रहे हैं अल्लाह ही का कलाम है, जो उन तक अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता लेकर आया है। ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ना होता तो वो भला सरदारान कुरैश के सामने इस बेखौफी से अपने रब की नमाज अदा करने की जुर्रत किस तरह करते, और वो भी दराज दस्त, हबल की जर्रा बराबर परवाह किए बगैर। और देखो इस सनम अकबर हबल को, देखो वो खामोश है, बेहरकत है, चुपचाप खड़ा है। अगर मोहम्मद उसके बागी हैं तो वो उन पर अपना वबाल नाजिल क्यों नहीं करता, जबकि उसके परस्तार बार बार कनखियों से उसकी तरफ इस उम्मीद में देखे जा रहे हैं कि वो अपनी तौहीन पर बस गजबनाक होने ही वाला है। उसके अताब व जलाल की बिजलियां बस कूदने ही वाली हैं। मगर वो तो पत्थर का मुजस्समा बना बेहिस्सो हरकत खड़ा है। उसकी पेशानी पर एक भी तो शिकन नहीं। वो तो बस मेरा पत्थर ही है। और इधर सुनो, मोहम्मद क्या तिलावत कर रहे हैं। तुम क्यों इन चीजों की इबादत करते हो जो सुनती हैं, ना देखती हैं, और ना तुम्हारा कोई काम बना सकती हैं। तो उस वक्त जबकि अल्लाह का रसूल अल्लाह के घर में अल्लाह की तरफ रुख किए अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ होता, तो वो गूंगा बहरा हबल इन देखने वालों की निगाह में निहायत ही हकीर और बेबस नजर आता, और उनके वजूद में उनकी फितरत चीख उठती, मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला